أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب ہوئے تھے اور ان کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا جس کے اجزاء 10 تھے، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ میرے معاہدے ہیں، اوفوا بعہدی، میرے ساتھ یہ وعدے کرو۔ یہ اقامت دین کے لیے 10 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میرے ساتھ معاہدہ کرو، میں اللہ اپنے وعدے کو پورا کروں گا، تم پر انعامات کی بارش کروں گا۔ یہ وعدے میں نے پہلے بھی تم پر پورے کیے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صرف ابھی نہیں کہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، صرف ابھی نہیں کہ میں تمہارے وعدے پورے کروں گا، انعامات دوں گا، یہ میں نے تو تمہیں پہلے بھی انعامات سے نوازا تھا۔ تمہاری ایک ہسٹری ہے، تمہاری ایک تاریخ ہے، انعامات سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، سیدنا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے نبی زادو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ انعام بھی کوئی عام نہیں تھے، وہ ایسے انعام تھے کہ ان کی وجہ سے میں نے تم کو جہان والوں پر ایک فضیلت دی، برتری دی تھی، ایک بڑائی اور برتری تمہیں دی۔ یعنی وہ جو انعامات تم پر کیے تھے ایسے انعامات تھے کہ جو انعامات فضائل سے بھرے ہوئے تھے، سارے جہان والوں کے اوپر وہ نہیں ہوئے جو انعام تم پر ہوئے۔ لہٰذا میرے وعدے کو یاد رکھنا اور ان چیزوں کا جو تمہیں حکم دیا ہے ان کو پورے کرتے رہنا، اور دھیان کرنا اگر تم نے اس کی پاسداری نہ کی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرو جس دن چھوٹنے کے 4 طریقے متصور ہو سکتے ہیں، چاروں طریقے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ڈرو اس دن سے۔ پہلا طریقہ کہ جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو کوئی کسی کے بدلے میں آ کر کوئی دوسرے کو پکڑوا کر اس کو چھڑا لیتا ہے، بھائی مجھے پکڑ لو اس کی جگہ اور اس کو چھوڑ دو۔ فرمائے یہ طریقہ کام نہیں آئے گا۔ پہلا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی کے، شیئا کچھ بھی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے بچنے کا کہ کوئی سفارشی آ جاتا ہے، سفارش کر لیتا ہے، جی اس کو چھوڑ دو، تو فرمایا اس دن لا يقبل منها شفاعت، قبول نہ ہوگی اس کی طرف سے کوئی سفارش، یعنی اس نفس کی طرف سے، اس جی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی فدیہ اور بدلہ دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ چیز رکھ لو، یہ جرمانہ رکھ لو اور اس آدمی کو چھوڑ دو۔ فرمایا لا يؤخذ منها عدل، نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، عدل بدلہ۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے بچنے کی کہ اس بندے کی مدد پیچھے پہنچ جائے، اس کی کوئی جمعیت پہنچ جائے، اس کا کوئی جتھا ہو، اس کی کوئی گینگ ہو جو اس کو بچا لے آ کر۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو پہنچے کوئی مدد، یعنی نہ ان کی مدد کرنے والے ہوں گے کوئی۔
تو دیکھا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن یہ چھوٹنے کے 4 طریقے متصور ہو سکتے ہیں، یہ چاروں طریقے کام نہیں آئیں گے، 5واں طریقہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا کر لے گا وہ؟ خود تو طاقتور ہے نہیں کیونکہ وہ گرفتار ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، یعنی جو تمہارے ساتھ یہ معاہدے کیے گئے ہیں پچھلی اس آیات کے اندر، 5 معاہدے 10 اجزاء، تو یہ پورے کرنا، اور میں اللہ تم پر انعامات کی بارش کروں گا۔ وہ انعامات تم پر پہلے بھی میں کر چکا ہوں، اور وہ انعامات عام نہیں تھے، فضائل سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اگر نہ کیا تم نے تو پھر یہ تم دن قیامت گرفتار عذاب ہو جاؤ گے۔ چھوٹنے کی 4 صورتیں متصور ہیں، کوئی ایک صورت بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، جس کا میں پچھلے سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کو کیوں خطاب ہو رہا ہے اس صورت کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں پہلے مخاطب جو ہے کفار میں سے وہ یہی یہود تھے۔ اب اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ مفضل انعاموں کا تذکرہ کیا۔ مفضل انعام یعنی ایسے انعام جو عام نہیں تھے، جو کہ اور کسی پر نہ ہوئے جہان والوں پر، ان کو کہتے ہیں مفضل، فضلتکم علی العالمین۔ اور ان انعامات کو یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ لفظ از آگے سے شروع ہو رہا ہے، اس اگلی آیت میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ از کا لفظ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ 12 دفعہ آئے گا۔ یہ ثم انعامات کی رنگ میں 12 دفعہ آئے گا۔ ثم قست قلوبکم تک یہ آیت نمبر 74 مر آ رہا ہے نا۔ انعامات کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تم نے کیا، تمہارے بوڑھوں نے کیا تھا، ثم قست قلوبکم، پھر یہ کیا۔ اس سے پہلے 12 دفعہ لفظ از کا تذکر آئے گا۔ ہر از کے اندر ایک ایسا انعام موجود ہے کہ جو انعام مفضل انعام ہے، یعنی فضیلت والا انعام ہوگا۔ آپ دیکھ لیں بے شک یہ جس طرح کہ آیت نمبر 49 کے اندر از ہے، اسی طرح آیت نمبر 50 کے اندر وَإِذْ فَرَقْنَا، آیت نمبر 51 کے اندر وَإِذْ وَاعَدْنَا، آیت نمبر 53 کے اندر وَإِذْ آتَيْنَا، آیت نمبر 54 کے اندر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، آیت نمبر 55 کے اندر وَإِذْ قُلْتُمْ، آیت نمبر 58 کے اندر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور اسی طرح آیت نمبر 60 کے اندر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، آیت نمبر 61 کے اندر وَإِذْ قُلْتُمْ، آیت نمبر 63 کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا، اور آیت نمبر 67 کے اندر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور آیت نمبر 72 کے اندر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ دیکھا یہ 12 دفعہ لفظ از موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے جو بیٹے تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ بھی 12 تھے، اور اللہ نے یہاں پر انعام بھی 12 گنوائے ہیں۔ بڑا خوبصورت اور حیرت انگیز مقام ہے یہ قرآن پاک کا۔ تو یہ 12 انعامات، آگے لفظ از آئے گا صحیح، لیکن وہ انعامات کے رنگ میں نہیں، انعامات کے رنگ میں صرف 12 دفعہ آئے گا، اور ہر انعام مفضل انعام ہوگا۔ آپ انعامات کی اب تفصیل سنیں گے، جتنے بھی ہمارے سبق ہوں گے، جتنے بھی ہم نے یاد کر لیے، ان سارے اسباق کے اندر یہ 12 ہم نے انعام اس کے لفظ سے پورے کرنے ہیں۔ یہ آپ کو نشانی اس لیے بتا دی کہ بعض اوقات بندہ یاد کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ کون سی آیت میں کون سے انعام کا تذکرہ ہے، تو نشانی یہ لگ گئی کہ ہر انعام کے شروع میں لفظ از کا تذکرہ ہوگا۔ یہ ثم قست قلوبکم سے پہلے جتنا بھی از ہیں، ہر از کے اندر ایک انعام ہوگا۔ اب دیکھیں پہلا انعام پڑھتے ہیں اور اس کے آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہر انعام مفضل کیسے ہے۔ پہلا انعام فرمایا کہ یہ انعام میں تم پر کروں گا صحیح، یہ انعام تو شروع سے کرتا آ رہا ہوں، جب سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے ہیں اور ان پر مشکلات آئی ہیں، اس وقت سے میں ان پر اجتماعی انعامات تو بہت زیادہ ہیں نا، ایک ایسے انعام جو مفضل انعام ہے اور اجتماعی انعام ہے جو پورے کے پورے 12 خاندانوں پر انعام ہوئے تھے۔ ویسے تو اللہ کے انعام تو بہت زیادہ ہیں نا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت، یعنی انعامات، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میرے نعمتوں کو یاد کرو، اور میری نعمتیں وہ کون سی ہیں، وَإِذْ یعنی اور یاد کرو اس وقت کو، از کا معنی ہم کیا کریں گے یہاں، اور یاد کرو اس وقت کو، نجیناکم من آل فرعون، جب تم کو ہم نے فرعونیوں سے نجات دی۔ آل فرعون جماعت فرعون کو کہتے ہیں، فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب،
یسومونکم، یہ جو ہے لفظ ایک ایسا عجیب قسم کا اشارہ دے رہا ہے، یعنی یولونکم، تمہارے اوپر ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے ولایت. بخاری شریف میں اس کا معنی بیان کیا گیا ہے یولونکم، یعنی ولایت کے ساتھ ہے. ولایت تو کہتے ہیں نا کسی کے اوپر مالک بن جانا، اور ولایت ہے یعنی وہ تمہیں تربیت تمہاری کرتے تھے، یعنی تمہاری تربیت ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ فرعون کے عذاب کو بھائی لینا ہی لینا ہے. جو تم میں سے بڑا ہوتا نا، جس طرح نعوذ باللہ غلام قومیں ہوتی ہیں، وہ جب بڑے ان کا کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ ذہن رکھ کر پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہی اسی عذاب کے اندر ہوتی ہے کہ تم نے بڑوں کا عذاب جھیلنا ہے. یہاں کے رہنے والے بدماش لوگوں کا، یہاں کے ظالموں کا تم نے عذاب جھیلنا ہے، تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں. یسومونکم کے لفظ کا اشارہ کر دیا کہ ایسے طریقے سے عذاب تمہیں دیتے تھے گویا وہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے، تم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہو کہ تم فرعونیوں کے عذاب جھیلو. نعوذ باللہ. جب اس قسم کا عذاب ہوتا ہے نا کسی قوم پر، وہ بہت سخت اور مشکل ہوتا ہے. وہ رو کر بھی اپنے آنسو نہیں ختم کر سکتے. کیوں؟ کہ بس پیدا ہوا تو عذاب کے اندر. نعوذ باللہ. اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جس طرح کوئی بندہ نعوذ باللہ کوئی بچہ ہے ایسا جو کنویں میں پیدا ہوا ہو اور کنویں میں بڑا ہو اور کنویں میں ہی موت اس کو آئے، بچپن سے لے کر لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اس نے وہ زیر زمین ایک غار کے اندر گزار دی. اللہ یعوذ باللہ. کتنا سخت مشن ہے، کتنا سخت ہے. فرمائیے کتنا بڑا عذاب تھا. اور صرف اتنا نہیں، اس عذاب کا ایک رنگ تمہیں بتاتے ہیں، دو رنگ. ایک تمہارے بچوں کے ساتھ اور ایک تمہاری عورتوں کے ساتھ کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے. یعنی جب چاہیں جس طرح چاہیں. اب کس طرح ذبح کرتے تھے؟ ایک سال چھوڑتا تھا، ایک سال مارتا تھا، واللہ عالم. ایسی بات ہم کریں گے جو پکی ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. بس روایات جو اسرائیلی ہیں ان کے اندر تو اسی طرح آتا ہے. بہرحال جیسے بھی تھا وہ پورے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. آگے ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں پہنچائے سورہ المومن کے اندر، وہاں ہے کہ قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه. جب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، قتل والا اس کا حکم چینج ہو جائے گا کہ اب بنی اسرائیل کے ساروں کے بچوں کو نہ مارنا، اب صرف مومنوں کے بچوں کو مارنا. نعوذ باللہ. یعنی سارے بنی اسرائیل کو اب نہیں مارتا، کیونکہ قارون جیسے ایسے بھی ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. قارون فرعون کہے گا، لہذا اس کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا. لیکن ایمان سے پہلے جب پوری بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، 12 خاندانوں کو، تو ان کے سارے کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، سامنے آ کر مارتا تھا. نعوذ باللہ. اور دوسرا کام کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اس کا ایک اور سادہ معنی کرتے ہیں کہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. دیکھو راجع معنی یہ ہے کہ ابناءکم کے مقابلے میں بنات کا تذکرہ آتا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. تو لفظ بناتکم ہوتا، نساءکم نہ ہوتا، عورتوں کو. لہذا اگر عورتوں کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یستحیون کے معنی کی طرف توجہ کرنی ہے. اور دوسرا کہ عورتوں کو اگر زندہ چھوڑ دیتے تو اس میں آزمائش تو نہ ہوتی، یہاں تو صرف عذابوں کا تذکرہ کرنا ہے. یستحیون نساءکم کا اگر یہی معنی ہو کہ عورتوں کو زندہ چھوڑتے ہیں تو یہ عذاب نہ ہوتا. لہذا استحیا یہ مادہ کس سے ہے؟ یعنی حیات چھین لیتا تھا. ایک ہوتا ہے نا حیا اور ایک ہوتا ہے حیات. یہ مادہ حیا سے ہے، یعنی چھین لینا حیا کو. لفظ عورتوں کا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بالغ عورتیں ہوتی ہیں ان سے بے حیائی والے کام کرواتا. نعوذ باللہ. یعنی ان سے حیا چھین لیتا. کیونکہ فرعون بہت بڑا ظالم حکمران ایسا تھا، یہ سب سے پہلے فرقہ جمہوریت کا بانی تھا. انشاءاللہ جب یہ صورتیں آگے آئیں گی اسی کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس دین فرعون کا جہاں ذکر ہوگا تو وہاں آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کون سا مشن لے کر آئے تھے جو باقی انبیاء سے مختلف تھا. تو دین حاکمیت لے کر آئے تھے اور دین جمہوریت کو باطل کرنے آئے تھے. یہ ایسا ظالم جمہوری حکمران سب سے پہلا بانی گزرا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ نکتہ راسخ تھا کہ کسی قوم کو ذلیل کرنا ہونا تو دو کام کرو، ان کے مردوں کو پروان نہ چڑھنے دو، یا ان کو مفلوج کر دو، یا ان کو نوکر بنا دو، یا ان کو سرے سے مار ڈالو، مرد تھوڑے ہوں. اور دوسرا اس معاشرے کی کسی بھی معاشرے کی عورت کو اگر بے حیا بنا دیا نا، بس یوں سمجھے بچے پھر پلیں گے بڑھیں گے تو اسی طرح بے حیا ہو کر. کیا کہ وہ بچہ عورت جو ہوتی ہے اس کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو جو ماں سکھائے گی وہ ایسا ذہن میں راسخ ہوگا کہ وہ فطرت کے اندر گویا نعوذ باللہ داخل ہو جائے گا.
تو اس نے یہ 2 کام کیے. ایسا جمہوری ظالم حکمران تھا کہ اس نے کلچر انسانیت کی فطرت کے اندر دخل اندازی کی کہ ایک تو انہیں زج کر کے رکھو، ان کے بچوں کو بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کرو، یہ کوئی بھی سسکنے کی طاقت نہیں رکھے گا، اور دوسرا ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دو. ہاں اب مزہ کرے گا کہ وفی ذالکم بلاء، ان کاموں میں بہت بڑی آزمائش تھی. بلاء عظیم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ آزمائش یعنی فرعون کو جو مسلط کیا تھا یہ تمہارے رب نے کیا تھا. پتہ ہے کیوں کیا تھا؟ حالانکہ تم تو مصر کے حکمران تھے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حکمران بنے اپنے باقی بھائیوں کو بھی یہاں بلا لیا تھا. تم تو مصر کے حکمران تھے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ تم پر ایک غیر آ کر، ایک جانور آ کر فرعون جیسا تم پر مسلط ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خود ایسے تھے جو تم نے زیادتیاں کی تھی. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ آیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. بنی اسرائیل جب فساد کرتے ہیں تو ان پر ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. جس طرح کہیں بھی کسی علاقے میں بھی مسلمان اگر فسادی ہو جائیں یا اپنے دین کے ساتھ غداری کرنے لگ جائیں تو اللہ ان پر ظالم اور شریر نفوس غالب کر دیتا ہے. یہ ایسے نفوس اللہ غالب کرے گا، وہ جانوروں کی جیسا ان کا مزاج ہوگا، شکل ان کی بندوں جیسی ہوگی. جس طرح کہ فرعون آیا، فرعون یہ بنی اسرائیل پر غالب ہوا اور اس نے ان کی مصر کی حکمرانی چھین لی، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ نے ان کے اندر بادشاہت اور نبوت رکھی ہوئی تھی. اس پورے 12 خاندانوں کے اندر بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے. تو جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یاد دلائیں گے، آگے اسباق میں آئے گے انشاءاللہ. سورۃ المائدہ میں آ رہا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تمہارے اندر نبوت رکھی اور بادشاہتیں رکھی. تو بادشاہتیں تو ان کے اندر تھی، پھر فرعون کے پاس بادشاہت کیسے آ گئی اور ان سے بادشاہت چھن کیسے گئی؟ اس کا مطلب ہے ان کی بداعمالیت تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. سورہ نساء میں بھی آ رہا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام بھی انہی کے اندر آئے، اور انہی لوگوں کی بدماشیاں اور گناہ بنی اسرائیل کے اتنے حد تک تھے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان کو بددعائیں دیتے ہوئے گئے. تنگ کیا تھا انہوں نے. تو اسی طرح پہلی دفعہ جب انہوں نے تنگ کیا تو فرعون جیسا ظالم حکمران آیا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش اور سزا اللہ کی طرف سے تھی، چکھانے والا یہ فرعون تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. دیکھا کتنی بڑی ذلت والی زندگی تھی، لیکن ہم نے تمہیں نجات دی. اذ انجیناکم من آل فرعون. فرعون جیسے حکمران سے نجات پانا کوئی آسان تو نہیں تھا تمہارے لیے. پوری کی پوری قوم کو یک لخت ایک ہی دن میں اللہ نے نجات نصیب فرمائی. تو یہ ایسا انعام ہے جو مفضل انعام ہے. پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی، پورے جہان والوں میں سے اس کی مثال نہیں ملے گی کہ 12 خاندان جو کئی لاکھوں افراد پر مشتمل تھے اور ان کو ایک ہی دن میں اللہ نے اتنے ظالم حکمران سے نجات دی کہ جو حکمران ان کو اپنا غلام تصور کرتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعام یاد دلایا. دیکھا فرمایا میرے انعاموں کو یاد کرو، میں اللہ تمہیں پہلے بھی انعام دیتا رہا جس طرح کہ فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے رہا ہے. اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور دوسرا انعام پھر وہ اذ آیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے دریا کو، یعنی جس دن انعام مل رہا تھا اور نجات مل رہی تھی، اس دن کا انعام ایک اور بھی بہت بڑا ہوا تھا جو مفضل انعام تھا جو جہان میں اور کسی کو نہ ملا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور غرق کر دیا ہم نے اسی جگہ فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم دیکھ رہے تھے.
یعنی ایک ہی آیت کے اندر انعام ایسا، اس انعام کے 3 حصے کہ سمندر کو پھاڑ دینا، ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ تو وہاں سے اسی سمندر سے تم چل کر آ رہے تھے جہاں پر پانی ہی پانی پہلے تھا، لیکن تم پیدل چل کر آ رہے تھے، پانی جم گیا، اور اسی جگہ جیسے ہی تم باہر نکلے فرعون داخل ہوا تو اسی جمے ہوئے پانی کو پھر اللہ نے چلا دیا اور فرعون غرق ہو گیا، اور اپنے دشمن کو غرق ہوتا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ دیکھو یہ دوسرا انعام ہے، اور ایسا انعام ہے کہ جو مفضل انعام ہے، جہان والوں پر اللہ نے تمہیں انعام دیا، فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ دوسرا انعام تھا۔ پھر تیسری دفعہ وَإِذْ آئے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا تم بنی اسرائیل پر کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا تھا بچھڑے کو، کیا بنا لیا تھا؟ الہن، یہ اس کا مفعول دوسرا معذوف ہے، یہ عمومیت کے بنا پر اور شہرت کی بنا پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا تھا، کیوں پکڑ لیا تھا جی؟ الہ بنا کر، من بعد ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے، یعنی ظالم تھے تم۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم آؤ کوہ طور پر 40 راتیں وہیں گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، کیوں اللہ نے 40 راتوں کا فرمایا؟ اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی، آمنا وصدقنا، جو اللہ بتا دیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو اللہ نہ بتائیں تو ہمارا کوئی زور تو نہیں نہ چلتا اللہ پر، ہم ویسے ہی مان لیتے ہیں جی۔ 40 راتیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ میں تفصیلی ذکر آئے گا کہ لوگوں نے بچھڑے کو الہ بنا لیا، سامری نے ان کے ساتھ شعبدے دکھائے اور کہا جی یہ بچھڑا بنایا، اور بچھڑے کے اندر جو ہے نا ایسے طرف سے کوئی سوراخ اور انجینئرنگ کی اس نے کہ ایک جہاں جس طرف سے ہوا چلتی اس طرف سے رخ کر کے رکھ دیتا نا، تو جیسی ہوا اس کے جسم میں داخل ہوتی تو بچھڑے کے منہ سے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے نا ہوا کا منہ کی طرف رکھا، منہ سے ساری ہوا جب خارج ہوتی تو ایسی آواز کو عجیب سی نکلتی جس طرح کو بچھڑا بول رہا ہے۔ تو لوگ جو ہے اس کو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا الہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ تو لوگ تو بھائی اس کو الہ بنا کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ۔ سیدنا ہارون علیہ السلام پیچھے موجود تھے، وہ سمجھاتے رہے۔ قرآن رپورٹ کرتا ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آئے گا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے قوم والو تمہیں بڑے آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، یہ سامری کی شعبدے بازیاں ہیں، اس سے سہم جاؤ۔ انہوں نے کہا نا جی ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہیں وہ خدا کو اور جگہ ڈھونڈنے گئے ہیں، کہیں واقعی بھول تو نہیں گئے، خدا تو یہاں مل گیا ہے۔ اور یہ تصور سامری کے ذہن میں یہ شیطانی کیوں آئی تھی؟ یہ 9ویں پارے میں آئے گا کہ جیسے انہوں نے دریا عبور کیا نا تو وہاں ایک قوم تھی، کوئی انہوں نے کسی چیز کو الہ بنا رکھا تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے سامنے خدا کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہمارا خدا تو ہمارے سامنے ہے نہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسی جاہل قوم ہو، الہ وہی ہوتا ہے صرف جو نظر آئے، الہ وہ نہیں ہوتا جو اپنی قوت دلائل سے نظر آئے۔ سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، اپنی طاقتیں دکھائیں، کیا اپنے اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ نہیں مانا جا سکتا؟ صرف یہی ہے تمہارے سامنے الوہیت کا تصور کہ سامنے خدا ہوگا تو مانو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں ڈانٹ دیا، لیکن شیطان لوگوں کے ذہن میں تو خیال آ گیا نا، سامری وہاں ایک بے ایمان رہتا تھا، وہ شعبدہ باز تھا، وہ شریر آدمی تھا، تو اس کے ذہن میں یہ تصور تو بیٹھ گیا نا کہ دیکھو الوہیت یوں بھی ہوا کرتی ہے، نعوذ باللہ۔ شیطان نے اس کو یہ بتا دیا، تو اب اس نے اس طرح بچھڑے سونے چاندی یا کچھ دھاتوں کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا، زرق برق چمک والا، اور اس کی آواز بھی نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو فرمایا کہ جاہل قوم، کم از کم یہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کہ الہ تو وہ ہوتا ہے جب اس سے پکارا جائے تو وہ جواب دے، جب وہ مدد کرے، یہ تم پکارتے ہو تو وہ چپ کر کے کھڑا رہتا ہے اور مخصوص ٹائم میں بولتا ہے۔ تو لہو خوار، اس کی ایک آواز تھی نا، کیونکہ جب ہوا چلتی تو اس کی آواز نکلتی، جب ہوا ہی نہ ہوتی تو اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملتا۔ تو کم از کم عقل مند تو یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ کیسا الہ ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے تو الہ بولے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو کم از کم تمہیں یہ خیال آ جانا چاہیے تھا۔ یہ یعنی ساری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بعد والوں قوم نے ایسے حال کیا، جب واپس آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کافی ڈانٹا قوم کو اور الہ کو جلا دیا، ان کے بچھڑے کو، اور سامری کو بھی کافی ڈانٹا، تو اسے سزا ملے گی، اس سزا کا بھی ذکر ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ پھر یہ قوم والے کہنے لگے جی ہم معافیاں مانگتے ہیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ تشکرون کا معنی کیا کرو گے؟ تاکہ تم احسان مانو۔ اب دیکھو ذرا یہ کیسا انعام تھا، ایسا انعام کہ جس قوم کو اتنے بڑے دشمن سے نجات ملے اور وہ قوم براہ راست ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر کے نعوذ باللہ ایک الہ بنا ڈالے اور اللہ کا مقابلہ کرے، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو کچھ نہ کہے، معاف کر دے، تو کتنا بڑا انعام ہے، ایسا انعام جس پر جہان والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا ظلم ہم نے کیا لیکن اللہ کریم نے ہمیں معاف کر دیا جیسی ہم نے معافی مانگی۔ حالانکہ بڑے بڑے گناہوں پر بہت بڑی پکڑ آتی ہے، تم نے گستاخی کی، سیدنا ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، منع کرتے رہے، ان کی بھی تم سے گستاخی کرتے رہے، لیکن اتنا بڑا گناہ اور یک لخت اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو بتاؤ یہ انعام تھا کہ نہیں تھا؟ یہ 3 انعاموں کا تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ یہ سبق جاری رہا۔ یہ چند آیتیں تو ہمارے کنٹرول میں اس طریقے سے حفظ ہو گئیں کہ جو ہے نا از جہاں بھی آ رہا ہے ثم قست قلوبکم سے پہلے تک یہ انعامات کی صورت میں 12 دفعہ لفظ از آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ انعام یاد کرائیں گے کہ دیکھو تم میرے معاہدوں کو مان لو، میں اللہ تم پر انعامات کی بارشیں برساؤں گا، یہ انعامات تمہارے خاندان پر اللہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے، وہ انعامات کا سلسلہ شروع ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔